بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ وہ عظیم بادشاہ جس نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، جن کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم، چنگیز خان اور شارلمین جیسی حکومتیں بھی پہاڑ کے سامنے ذرے کے برابر نظر آئیں۔ یہ ایک ایسی حکومت تھی جس میں انسانوں کے علاوہ جنات، چرند، پرند، حیوانات اور سب شامل تھے۔ مگر کیسے؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر دیں۔ داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت کا وارث بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے ہی جنات اور آل داؤد علیہ السلام کے تابع تھے۔ پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات بھی انسانی بستیوں میں آنا شروع ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں وہ میرے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کر۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جنات آپ علیہ السلام کے دربار میں نوکروں کی طرح رہتے تھے اور ہر حکم بجا لاتے تھے۔ ان جنات میں کافر اور سرکش جنات بھی تھے، مگر نبی سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کو آنی ہے۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عظیم بیت المقدس کی اس وقت بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت رخصت قریب آن لگا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس مسجد کی تعمیر کو پورا کرنے کا حکم فرما دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بہت بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے قیمتی پتھر اور معدنیات نکالے جاتے تھے، جو کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان جنات میں بعض جن غوطہ خور بھی تھے جو سمندروں میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر جمع کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے وقت بھی یہ جنات دور دور سے بڑے پتھر لا کر اس کی تعمیر مکمل کرتے۔ ان بڑی چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندر لگا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کیا کرتے تھے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت ابھی باقی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، میرے رب، میری موت جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر کام کرتے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ اس وقت لوگوں کا ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس طرح لوگوں کا دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے پہلے بتا دینا، لہٰذا ایک روز ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کا ارادہ بتایا۔ ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، سامنے ایک درخت اگایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا، میرا نام خروب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو کس چیز کے لیے ہے، صحت کے لیے یا نسل کے لیے؟ درخت نے کہا، گھر کی خرابی کے لیے، اس میں ویرانی ڈالنے کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب وقت قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ جب وہ مکمل ہو گیا، آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو کر اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسی دوران جنات آپ علیہ السلام کو سامنے دیکھ کر تیزی سے کام کرنے لگے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام زندہ کھڑے اور عبادت میں مصروف ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ تک کھڑے رہے۔ بعض نے لکھا آپ علیہ السلام 1 سال تک اسی عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جنات کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے آپ علیہ السلام 1 ماہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، چونکہ زمین کی مٹی تمام انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھا سکتی، جیسا کہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسم کھائے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک نے کھانا شروع کیا اور پھر وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے،
تب جنات کو یہ علم ہوا کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عجیب واقعے نے یہ حقیقت بھی کھول دی کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔